سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے عام خبروں کا خلاصہ۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لائحہ عمل کی کامیاب تکمیل کے بعد اس کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ پاکستان اور چین نے زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے قریب آج دہشت گردوں کے ایک حملے میں 3 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مارکس پورٹزل کو افغانستان میں اپنے امدادی مشن کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کے باعث 25 افراد ہلاک اور 40 لاکھ سے زائد سیلاب میں پھنس گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لائحہ عمل کی کامیاب تکمیل کے پاکستان پر موجودہ گرے لسٹ سے نکلنے میں ایک دم دور ہے۔ انہوں نے یہ بات برلن میں فیٹف اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کے بعد اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور پھیلاؤ کے معیارات میں پاکستان کی پیش رفت اور بہتری کے عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کا ایکشن پلان بند کر دیا گیا ہے اور اس عمل کا کوئی حصہ پاکستان کی طرف سے زیر التوا نہیں ہے، جبکہ 2021 کا ایکشن پلان مقررہ مدت سے 1 سال پہلے مکمل ہو گیا۔ اس غیر معمولی کامیابی پر فیٹف کی ایک تکنیکی ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے اس سلسلے میں کی گئی اصلاحات پر عمل درآمد کی توثیق کرے گی۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ یہ پاکستان کے بتدریج گرے لسٹ سے نکلنے کا نقطۂ آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دور کے حوالے سے مناسب تاریخ کے تعین کے لیے فیٹف کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اکتوبر میں فیٹف کے آئندہ اجلاس سے قبل اس تمام عمل کو جلد مکمل کیا جا سکے۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ فیٹف اور عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کے تعاون کی بنیاد اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے تصویراتی مقصد اور عالمی مالیاتی نظام کے ساتھ اپنے روابط کو مزید بہتر بنانے میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس اچھی خبر سے ہماری معیشت پر اعتماد بحال ہوگا اور ہم اپنے سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر کر سکیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زور دیتا آیا ہے کہ فیٹف کو اپنے برتاؤ میں غیر سیاسی اور تکنیکی ہونا چاہیے۔ پاکستان کی زرعی تحقیق کی کونسل اور چین کی یونین اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان زرعی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق اور یونین اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے صدر ڈاکٹر جی ہوا وانگ نے ایک آن لائن تقریب میں یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت جدید طریقوں سے پودوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے زرعی تحقیق کونسل میں یونین اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے تعاون سے مشترکہ سب لیبارٹری قائم کی جائے گی۔ دونوں ملک فصلوں کی بیماریوں پر تحقیق، صلاحیتوں کے حصول اور سائنسی اور ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے تعاون مستحکم کرنے پر بھی کام کریں گے۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد 8,300 سے زائد عازمین حج مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ مدینہ میں موجود میڈیا سیل نے ریڈیو پاکستان کو بتایا کہ روانگی کا عمل جمعے تک مکمل ہوگا۔ مدینہ میں اپنے قیام کے دوران عازمین حج نے نوافل ادا کیے اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے قریب آج دہشت گردوں کے ایک حملے میں 3 مزدور جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اتر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت اور اس پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زخمی مزدوروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد متعصبانہ رویے سے گریز، تمام مذاہب کے احترام، نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے مطابق ان مسائل کے حل کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔
اقوام متحدہ نے بھارت کی مقامی حکومتوں کی جانب سے رواں سال اپریل اور مئی میں فرقہ وارانہ فسادات میں مبینہ طور پر مسلمانوں کے ملوث ہونے پر ان کے گھروں اور املاک کو مسمار کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ رہائش، اقلیتی امور اور مذہبی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں نے اس سلسلے میں بھارتی حکومت کو ایک مشترکہ خط لکھا ہے، جس میں بھارتی حکومت کے اس اقدام پر شدید تنقید اور احتجاج کیا گیا ہے۔ خصوصی نمائندوں نے کہا کہ یہ انہدام ضروری کارروائی اور جرم کے ثبوت کے بغیر کیا گیا۔ انہوں نے اسے مسلم اقلیت کے لیے اجتماعی سزا قرار دیا۔ خصوصی نمائندوں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بتائے کہ اس نے کس بنیاد پر یہ کارروائی کی، اس حوالے سے کیا تحقیقات کی گئیں اور کیا متاثرہ برادری سے کوئی پیشگی بات چیت اور مشاورت کی گئی تھی۔ بھارت میں مقامی حکومتوں نے مدھیہ پردیش، گجرات اور دلی کے مسلمانوں کے گھروں اور املاک کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ بھارت میں آج مسلسل چوتھے روز بھی فوجی بھرتی کے نئے نظام کے خلاف ملک گیر مظاہرے ہوئے۔ ریل گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا اور سرکاری اور نجی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا۔ بہت سی ریاستوں میں ریلوے اسٹیشنز اور شاہراہیں میدان جنگ بن گئی۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امیت شاہ اور فوج کے سربراہ بھی برہم نوجوانوں کے جتھوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئے، جو بہت سی بھارتی ریاستوں میں سڑکوں پر بانس کی لاٹھیاں اور پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جرمنی کے مارکوس پورزل کو افغانستان کے سیاسی امور سے متعلق اپنا نائب خصوصی نمائندہ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کا انچارج مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مارکوس پورسل نے افغانستان میں جرمنی کے سفیر کے طور پر 2014 سے 2016 تک ذمہ داریاں انجام دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے یہ اعلان ڈوبیرا لیوانس کے حامل ہی افغانستان میں اقوام متحدہ کی چیف نمائندہ کے طور پر اپنی مدت ختم ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ آج کابل میں ایک گردوارے میں فائرنگ کے بعد متعدد بم دھماکوں کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دارالحکومت کے علاقے کرتی پروان کے قریب گردوارے پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گرینیڈ دھماکے میں سکھ برادری کے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ افغان سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے بتایا کہ ایک مسلح شخص فائرنگ کرتے ہوئے گردوارے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ حملے کے وقت تقریباً 30 افراد گردوارے میں موجود تھے۔ بنگلہ دیش میں جاری مانسون کی بارشوں کے باعث تباہ کن سیلاب کی وجہ سے 25 افراد جاں بحق اور 40 لاکھ سے زائد پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت ملکہ بستیوں سے الگ گھروں کے رہائشیوں کو نکالنے کے لیے فوج تعینات کر دی ہے۔ اسکولوں کو امدادی کیمپوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ ملک کے شمال مشرقی علاقے میں اچانک دریاؤں کے بند ٹوٹنے کی وجہ سے پورے گاؤں چند گھنٹے میں ڈوب گئے ہیں۔ سلہٹ میں ایک سینئر سرکاری افسر نے کہا ہے کہ سیلاب آج صبح شدت اختیار کر گیا جو گزشتہ سپہر وقتی طور پر تھم گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں آئندہ 2 روز کے دوران سیلاب میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ایک فیچر نشر کرے گا۔ موضوع ہے پلاسٹک کا استعمال اور ماحولیاتی آلودگی۔ ہفتہ وار سلسلہ ہے ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور گلگت 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی اور کوئٹہ 34، پشاور 36، مری 14، مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 21، جموں 31 اور لیہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ